السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، استادوں کا جو اعلان ہوا ہے، اپنے مستحق اور غریب وہ ساتھی جو کہ سیلاب کی زد میں ہیں اور ان کے حالات کافی اس حوالے سے پریشان کن ہیں، تو استادوں نے اس حوالے سے جو تمام فکری ساتھیوں کو پیغام دیا ہے، یقیناً آپ تمام ساتھیوں نے وہ سماعت کر لیا ہوگا۔ ساتھیوں، اس حوالے سے ناچیز یہ عرض کرنا چاہ رہا ہے آپ تمام ساتھیوں کو کہ دیکھیں، استاد محترم ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کو دنیا سے کسی بھی حوالے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خالصتاً دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور امت مسلمہ کی خیر خواہی اور بہتری کے لیے، اور وہ دین حق جو کہ 2 نمبر ملاؤں نے، پیروں نے، مولویوں نے چھپا رکھا تھا، اس کو بیان کرنے میں آپ نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی۔ جتنے بھی کافروں کے فتنے ہیں، یہودی سازشیں ہیں، وہ آپ نے ساری کھول کر بیان کر دی۔ اللہ تبارک تعالی ہماری زندگیاں بھی ہمارے استادوں کو لگائے اور وہ یوں دین کا کام کرتے جائیں۔ تو ساتھیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر استادوں نے اس حوالے سے اعلان کیا ہے، ہم تمام ساتھیوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ بھی اپنے تمام تر جو بیانات ہو رہے ہیں یا جو جلسے ہونے ہیں اس کو ترک کر کے، اور ان کا جتنا بھی آپ لوگوں نے سرمایہ وہاں پر اپنا ایک بجٹ رکھا ہوا تھا کہ بھئی اس بجٹ میں ہم لوگوں نے یہ سارا معاملہ مکمل کرنا ہے، تو وہ سارے پیسے استادوں کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تاکہ استاد محترم وہ تمام مستحقین جو کہ اس وقت انتہائی پریشانی سے گزر رہے ہیں، مصیبت سے گزر رہے ہیں، اور مدد کے لیے وہ خواہاں ہیں کہ کوئی ان کی داد رسی کرے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کسی مسیحا کو بھیجے، تو اسی حوالے سے استادوں نے آپ سے عرض کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف اس بات کو لے کر کے کام کرنا چاہیے بلکہ ہر ماہ، ہر مہینے، جی ہاں ساتھیوں، اپنی نیک کمائی سے، اپنی رزق حلال کی کمائی میں سے اگر آپ ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ 10,000 روپیہ مہینہ کماتے ہیں تو 100 روپیہ صرف استادوں کی بارگاہ میں پہنچایا کریں۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی ساتھی جو بھی کمائی کر رہے ہیں وہ اپنی اس محنت اور رزق حلال میں سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1000 میں 1 روپیہ، 10,000 میں 100 روپیہ، اس طرح اگر ہم تمام ساتھی مل کر کے استادوں کی خدمت میں پیش کریں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی زیادہ کار خیر میں جو ہے نا وہ حصہ ڈلے گا اور ہماری آخرت بھی سنورے گی، کیونکہ ہماری نیک کمائی صحیح معنوں میں اس طرف صرف ہوگی جہاں پر صرف ہونے کا حق ہے۔ مگر آج دور حاضر میں ہم دیکھ لیں کہ ہر طرف اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے کہ نمود و نمائش ہیں اور عیش و عشرت کے سامان ہیں، اور دنیا کی محبت اور لذتیں ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، اور ہم اس پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں مگر اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر کار خیر پر کیا جانے والا 1 روپیہ بھی جو ہے نا وہ ہماری آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر استادوں نے کہ اپنی ذات کے لیے تو یہ اعلان نہیں کیا نا، یہ تو ہمارے ہی ساتھیوں، ہمارے ہی جو فکری ساتھی ہیں، جو ہمارے فکری ساتھیوں کے خاندان ہیں، فیملیز ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے یہ ساری بات کی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں ساتھیوں، یہ تو ہو گیا نا، یہ جو قدرتی آفات آئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اس حوالے سے استادوں نے اپیل کی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ماہ جو ہم لوگ استادوں کی خدمت کیا کریں گے اپنے رزق حلال میں سے، تو یقین کیجئے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ دین کا کام آخری وقت میں درم و دینار کے بغیر نہ ہوگا۔ تو یقین کیجئے ساتھیوں، آج ہمیں ضرورت بھی ہے اس چیز کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ استادوں کے پاس جتنا بھی ہو سکتا اپنے حیثیت کے مطابق استادوں کے پاس پیسے پہنچائیں، چندہ، خیرات، جو بھی ہمیں کسی کو خیرات جو کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے یا کسی بھی مد میں کوئی باہر جو پیسے دیتا ہے نا، وہ استادوں کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ استاد محترم بہترین طریقے سے جو تصرف فرماتے ہیں اس سے ہمارے ساتھیوں کا بھی بھلا ہوگا اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت بھی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھی تھوڑی کو زیادہ سمجھیں، ہے نا، تو
تو زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ استادوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کے، یا جو بھی استادوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے ان کے ذریعے استادوں تک یہ جو ہے نا وہ پیسے پہنچائیں، تاکہ ہر حوالے سے، دینی حوالے سے، مالی حوالے سے، جانی مالی بدنی حوالے سے، ہر حوالے سے ہمارے ساتھیوں کی جو ہے وہ معاونت ہو، ان کے لیے بہتری اور ان کے لیے آسانی والا سامان ہو۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہمارے پیر و مرشد نے دین حق کو بیان فرمایا، استادوں نے اپنے دل میں سمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور دین حق کا روشن جو ہے نا وہ چہرہ ہمارے سامنے آیا، اس کو ہم لوگ تھامتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام والی اور موت کا عمل ایمان والی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بھائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی بھائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔